جیسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما، لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه، وتربية الخلق وحراستها من دابه، ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات، صلوات محمد وآل محمد۔ ثم الصلاة والسلام على مبلغة التوحيد والواعظة النبوة والناشرة الولاية، نبیلۃ الطالبین وعقیلۃ العاقلین وعدیلۃ الصالحین العالین علی العالمین، تاج راس الامیر ومعانی ثواب الکثیر وجمال الثقلین وحیاۃ الحسین، بنت القلم والنون والکتاب المکنون وسر بین الکاف والنون ودلیل علی ارادت کن فیکون، آیت اللہ العظمی بنت آیت اللہ الکبریٰ الزینب الکبریٰ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلوات محمد علیہ۔ رحمت فرمائیں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، یہ درمیان میں گیپ ہے تاکہ جو مومن بعد میں آئیں انہیں پیچھے بیٹھنے کے لیے جگہ مل سکے۔ آپ بیٹا زحمت کریں، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ فرمان معصوم ہے، تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے، دل کی اتھا گہرائیوں سے شایان شان جناب زینب الاولیاء مقام بلند ترین صلوات پڑھیں۔ حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان مہکدہ ولایت، کعبہ مطاف سخن ذات جناب زینب الاولیاء مقام ہے۔ یہ ایام مخصوص ہیں جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ و صلواتہ علیہا کے نامی سے۔ تو میری کوشش ہے کہ جب تک گفتگو کروں میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ نالین جناب اولیاء سے اڑتی ہوئی گد سے تیمم کرتا ہوا کعبہ مودت کی طرف سجدے کرتا ہے۔ میرے سامنے زیرک سامعین تشریف فرما ہے،
اور آپ جانتے ہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی. ہوائی گفتگو کبھی میں نے ممبر پہ نہیں کی. زمین و آسمان کے کوئی لابے میں نہیں ملاتا. مبالغہ آرائی سے میں نے کبھی کام نہیں لیا. علی کی حویلی کے ساتھ کبھی میں نے کھینچتانی نہیں کی. اور میں نے ہمیشہ ممبر پہ کہا ہے کہ علی کو بھی پڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا ہے. جو 2-4% چہرے خاموش ہیں وہ کوشش کریں جتنی جلدی ممکن ہو چہروں پہ نور مودت پھیل جائے. اس لیے کہ خانوادہ عصمت و طہارت کا ہر دل عزیز ذکر کرنے جا رہا ہوں. میری مجال نہیں کہ اپنی سخی زبان سے تعارف جناب اولیاء مقام پیش کر، لیکن جہاں تک ظرف ہے، جہاں تک معرفت ہے، حق وکالت ادا کرنا ہے. کسے کہتے ہیں زینب؟ اس موضوع پہ پڑھنا بھی آسان نہیں اور سننا بھی آسان نہیں. تو مجھے مان ہے آپ کی سماعتوں پہ جس معیار پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ تشریح طلب نہیں کریں گے اور پے در پے نتائج آپ کی سماعتوں سے میں قلوب میں اتارتا رہوں گا. کسے کہتے ہیں زینب؟ یاد رکھیے، جس کے روزے کی زواری کربلا پہ بھی واجب ہو اسے زینب. بالخصوص بیٹا آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. یہاں صرف بیٹھنا نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے، مجلس سننی ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آ رہی ہو کہ میں نے خطیبانہ جملہ کہا ہے. میں نے زندگی میں ممبر پہ خطیبانہ بات کی نہیں. جو بات کر رہا ہوں قرآن و حدیث اور تاریخ اور عقل کی روشنی میں کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا ہے کہ جس کے روزے کی زواری کربلا پہ واجب ہو اسے زینب کہتے ہیں. میں تب تک یہ جملہ دہراؤں گا جب تک سماعتوں کا اشتیاق چہروں پہ اطمینان بن کے نہ پھیل جائے. جس کے روزے کی زواری کربلا پہ واجب ہو اسے زینب کہتے ہیں. جو 2 امامتوں کی رہبری کا ہنر جانتی ہو اسے زینب کبریٰ. یہاں بولنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. ہائے 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 ہائے. میں بیٹا بتا چکا ہوں بہت ساری مجالس میں کہ یہ جو سر ہلانا ہے اس کی ایک تہذیب ہے. اور وہ تہذیب یہ ہے کہ بیٹا بات کر رہا ہو تو سن کے باپ سر ہلا سکتا ہے. باپ بات کر رہا ہو تو سن کے بیٹا سر نہیں ہلا سکتا. شاگرد بات کر رہا ہو استاد سن کے سر ہلا سکتا ہے. استاد بات کر رہا ہو سن کے شاگرد سر نہیں ہلا سکتا. کائنات بات کر رہی ہو سن کے علی سر ہلا سکتے ہیں. میرے پاس سب کے لیے تبرک ہے اور یکساں تبرک ہے. جتنی جلدی آپ بیدار ہو جائیں گے. میں نے پہلے بتا دیا بیٹا کہ سر ہلانے کا مقصد تصدیق ہے. یعنی چھوٹا بات کرے تو بڑا سر ہلاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو. تو تصدیق وہ کرے جو کسی بھی حوالے سے بڑا ہو. ورنہ یہ خلاف تہذیب ہے، یہ خلاف اخلاق ہے، یہ خلاف ادب ہے. اور ویسے بھی میں ممبر پہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ مخلوق کی زبانیں دربار لسان اللہ کی کنیزیں ہیں. میدان محشر میں مخلوق کی زبانوں کو دربار لسان اللہ میں جواب دینا پڑے گا کہ کہاں بولنا تھا اور خاموش رہیں اور کہاں چپ رہنا تھا اور بولتی رہیں. جی جو 2 امامتوں کی رہبری کا ہنر جانتی ہو. ابھی 2-4% چہرے خاموش ہیں اور اس جملے کے بعد میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں. جس سے مشورے لے کر بھی امامت چھوٹی نہ ہوتی ہو اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. سماعتیں سماعتیں سماعتیں. ہائے ہائے ہائے. آپ کو بھی بیٹا بات پسند آ رہی ہے؟ جس سے مشورے لے کر بھی امامت چھوٹی نہ ہوتی ہو اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. دلیل وہ دے رہا ہوں جس کے بعد گنجائش ہی نہ رہے تردید کی. جو 2 امامتوں کی راہبری پہ قادر ہو.
جو مشیر امامت ہو، جس سے مشورے لے کر بھی امامت چھوٹی نہ ہوتی ہو، اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ مجھے خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، سیدہ کی قسم، اس بی بی کے پیچھے وہ چلتا رہا ہے جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے۔ نہیں، لفظ بدلوں، معانی کی کائنات بدل جائے۔ اس بی بی کے پیچھے وہ چلا جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے، اور باطل پیچھے چل پڑے تو حق ہو جائے۔ یہاں سے یہ ایسے علی حق نہیں ہوتا بیٹا، یہاں سے ہوتا ہے۔ میں یہ جملہ اکثر ممبر پہ کہتا ہوں حضور کہ میں گھونٹ گھونٹ جام ولا پلانے کا عادی ہوں۔ اس سے بڑی بات لاؤں کہاں سے؟ میں گھونٹ گھونٹ جام ولا پلانے کا عادی ہوں، اور جام ولا صرف اس بندے کا حق ہے جو مدہوشی میں بھی میکدے کا بھرم رکھنے کا ہنر جانے، جو چکھ کے لڑکھڑاتا پھرے، بہتر ہے میکدے سے دور رہے۔ بات پسند آ رہی ہے بیٹا؟ آپ کو بھی بات پسند آ رہی ہے میرے حضور؟ اس کے پیچھے وہ چلا ہے جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے، اور باطل پیچھے چل پڑے تو حق ہو جائے۔ حق کو بھی اپنی حقانیت کے ثبوت کے لیے جس کے نقوش پا کی احتیاج ہے، وہ اس بی بی کے نقش قدم پہ چلتا رہا۔ میں نے پہلے کہا تھا میرے پاس اونچی آواز نہیں ہوتی، میرے پاس اونچی بات ہوتی ہے، اور علیوں کی حویلی کی باتیں خود اتنی اونچی ہیں جنہیں اونچی آواز کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک ہوتا ہے علی، اس کی چیخ کم کرنی ہے بیٹا، ایک ہوتا ہے علی، ایک ہے اولیاء۔ علی مذکر ہے، اس کی مؤنث ہے اولیاء۔ لفظ بدلوں، مفاہیم کی کائنات بدل جائے۔ مردوں میں ہو تو علی ہوتا ہے، مستورات میں ہو تو اولیاء ہوتی ہے۔ اولیاء کا مطلب ہوتا ہے مستورات کی علی۔ عجیب ماں بیٹی ہیں، ماں مستورات کی محمد ہے، بیٹی مستورات کی علی ہے۔ کیا بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے؟ ماں مستورات کی محمد ہے۔ آپ تک بھی بات پہنچ رہی ہے؟ آپ کا ہاتھ اٹھے گا، میں محسوس کروں گا کہ آپ بھی ذکر میں شامل ہیں۔ ماں مستورات کی محمد ہے، بیٹی مستورات کی علی ہے۔ بیٹا ابھی بھی اس میں چیخ ہے اور شور ہے، اس کو تھوڑا، اس کا بیس تھوڑا بڑھاؤ تاکہ چیخ ختم ہو۔ ماں مستورات کی محمد ہے، بیٹی مستورات کی علی۔ ایک جملہ کہوں گا، آپ کے چہرے بتائیں گے کہ میرے سامنے کس معیار کی سماعت تشریف فرما ہے۔ زینب یعنی نعم البدل زہرا، کعبۃ الزرایا، قبلۃ البرایا، باب حدت الخطایا، فصیحۃ العالمین، بلیغۃ العالین، راز فتح مبین، مرجع زین العابدین۔ جو چپ ہیں بیٹا، جناب حلیمہ کی بکری کی بات سناؤں؟ ہاں جی، میں نے تو پہلے گزارش کی ہے کہ میرے پاس اونچی آواز نہیں، نہ میں نے کبھی شور کی خطابت کی ہے، نہ اچھل کود کی خطابت کی ہے۔ میرے پاس اونچی بات ہے، میرے پاس اونچی بات ہے، اور میرے سامنے قدردان اذان تشریف فرما ہے، سامعین نہیں عارفین تشریف فرما ہے۔ وہ قدردانی ہو تو بات کا لطف ہے۔ تشریح
तलब की जाए तो लफ्जों का लुत्फ चला जाता है। इबलागो नशरियाते गदीरो करबला के मोहकम तरीन जरिए का नाम ज़ैनब है। हाय 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 हाय। बेटा दाद की आदत ना हो तो जुमला जरूर याद करके घरों को पलटना, फिर इसे घर जाके सोचना है। इंशाअल्लाह जब जब आप सोचेंगे आपके सामने मारिफत का हजार हजार दरवाजा खुलेगा। मैं जुमला फिर दोहराता हूं, जो नहीं पहुंच सके वो आसानी से पहुंच जाएं। इबलागो नशरियाते गदीरो करबला के मोहकम तरीन जरिए का नाम ज़ैनब है। खुदा की कसम ये जुमला कह के मैं गुफ्तगू तमाम कर दूं तो समझिए कि मजलिस मुकम्मल है। और मुझे समझ में नहीं आता कि इस जुमले के बाद मैं पढ़ूंगा क्या और आप सुनेंगे क्या। इबलाग हो, इस्तिकबाल में आप सारे खड़े भी हो जाएं तो हक़ समाअत अदा ना हो। इबलागो नशरियाते गदीरो करबला के मोहकम तरीन जरिए का नाम ज़ैनब है। जैसी गदीर की तबलीग बीबी ने की है कोई नहीं कर सका, जैसी करबला बीबी ने नशर की है कोई नहीं कर सका। मुस्तफा ने गदीर सुनाई है, बीबी ने दरबार यजीद में मनवाई है। हाय हाय हाय। नहीं, जुमला मैंने आपके बाब शऊर के बाहर रोका है कि इसने दुखूल मिले तो हाजिर हो। इबलागो नशरियाते गदीरो करबला के मोहकम तरीन जरिए का नाम ज़ैनब है। मैं चैलेंज कर रहा हूं मिंबर पे, जैसी गदीर जनाब उलिया मकाम ने पहुंचाई कोई और दिखा दीजिए तो मैं मजहब बदल दूं। जैसी करबला बीबी ने समझाई कोई और दिखाए तो मैं उसके हाथ पे बैअत कर लूं। इज्जत ज़ैनब कुबरा की कसम, बीबी ने गदीर की तबलीग यूं की कि मिंबर मस्जिद में ले आई और करबला यूं पहुंचाई कि खाके शिफा मुसल्ले पे ले आई। बड़ी बातें कहां जिसे इस बात का लुत्फ नहीं आया वो ज्यादा से ज्यादा मजलिस से सुना करे ताकि ज़हन जरखेज हो, ताकि IQ लेवल बढ़े। मुशाहदे की बात है कि किसी ने अगर कॉफी ना पी हो और उसे पहली मर्तबा कोई कहे कि जनाब कॉफी पीजिए, अभी अभी मोहब्बत अली भाई ने मुझे कॉफी पिलाई है, सर्दी है, तो पहली मर्तबा जब उसे कॉफी पेश की जाती है, आइए एक सलवात पढ़ लीजिए बुलंद आवाज से। एक सलवात शियों की तरह पढ़ लीजिए। जिसे जिंदगी में कभी कॉफी ना पी हो और उसे पहली मर्तबा कोई कहे कि जनाब कॉफी पीजिए, तो जब पहला घूंट भरता है तो भरने के बाद वो कॉफी देने वाले की तरफ देख के पूछता है कि तुम पीते कैसे हो। कोई सामीन सोच रहे हैं कि मौलाना साहब से पूछेंगे किस किताब में लिखा हो, है किताब वाली बात हुजूर, सामने की बात है ना। तो वो पूछता है कि भाई इतनी कड़वी, पता नहीं तुम पीते कैसे हो। फिर किसी और महफिल में इत्तेफाक से कोई कह देता कि भाई ये कॉफी पी लो, फिर वो एक घूंट भरता है। फिर किसी और महफिल में कोई 3-4 मर्तबा के बाद उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है। फिर वो महफिलों में पूछता फिरता है कि कॉफी मिल जाएगी। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम, ये जो लोग इन मजलिसों में आने से लोगों को रोक रहे हैं उसकी वजह ही ये है, ये जानते हैं कि बंदा 3-4 मर्तबा यहां बैठ गया तो उसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। फिर गलियों में इश्तिहार ढूंढता फिरता नजर आए। तो मैं चाहता हूं कि इन बच्चों का टेस्ट डेवलप हो जाए। हाँ, बिखरी हुई और पिचकी हुई और खिसकी हुई गुफ्तगू ना सुने, सॉलिड गुफ्तगू सुने, इल्मी बात सुने, वो बात जो दिलों में उतरे, वो बात जो लोगों को भगाए नहीं,
گھر بیٹھے ہوں کو یہاں تک لے آئے، اس لیے کہ یہ مودت والوں کا ممبر ہے۔ متوجہ ہیں حضور؟ ایسی غدیر کسی نے سمجھائی نہیں، اور ایسی کربلا کسی نے پہنچائی نہیں۔ یہ ترہ امتیاز ہے جناب زینب علیہ مقام کا۔ 11 ہجری 6 ہجری یکم شعبان کی مقدس سحر، رحلے ہجر زہرا میں اس راز سے اتری جیسے قلب محمد پہ قرآن اترا ہے۔ آپ کی خاموشی پہ کلام قربان کروں میرے بھائی۔ 6 ہجری یکم شعبان مقدس سحر، رحلے ہجر زہرا میں اس راز سے اتری جیسے قلب محمد پہ قرآن اترا۔ اجازت دیں تو ایک جملہ اپنے مزاج کا کہوں۔ زینب کبریٰ وہ حدیث قدسی ہے جو پروردہ آغوش قرآن ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس بی بی کی طہارت کا معیار کیا ہوگا جسے قرآن نے پالا ہو۔ ہائے 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 ہائے، ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، ہر بات ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتی۔ اس بی بی کی طہارت کا مقام کیا ہوگا جسے قرآن نے آغوش میں پالا۔ 6 ہجری یکم شعبان مقدس سحر، رحلے ہجر زہرا میں اس راز سے اتری جیسے قلب محمد پہ قرآن اترا۔ ادھر بی بی دنیا میں آئی، ادھر جبریل کے پروں کی سرسراہٹ ہوئی، رسول کے قدم چوم کے اللہ کی طرف سے آیت پہنچائی ہے۔ میرے حبیب بعد تحفہ درود و سلام، خدا کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے پتھر کھا کے صبر کرنے والے اب پریشان نہ ہونا، میں نے تیرے لیے فتح مبین کا در کھول دیا۔ ہائے 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 ہائے، زینب یعنی فتح مبین مصطفیٰ۔ فتح مبین مصطفیٰ، لوگوں کا کہنا ہے کہ فتح مبین قرآن نے کہا صلح حدیبیہ کو، جو مشرکوں سے صلح ہوئی تھی۔ چلیے ترازو عدل سجاتا ہوں، دونوں فتوحات 2 پلڑوں میں رکھ دیتا ہوں، آپ خود دیکھ لیجئے کون سا پلڑا جھکتا ہے، کون سا پلڑا اٹھتا ہے۔ عالم اسلام کہتا ہے کہ صلح حدیبیہ فتح مبین، میں کہہ رہا ہوں جناب علیہ مقام فتح مبین۔ اب فیصلہ اور موازنہ آپ کر لیجئے، صلح حدیبیہ میں مصطفیٰ نے شرطیں مانی ہیں، دربار یزید میں بی بی نے شرطیں منوائی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، راز فتح مبین۔ ایک ایک جملہ اس لائق ہے کہ اس پہ غری کے تفسیر 1 گھنٹہ گفتگو کرے۔ فصیحت العالمین بلیغت العالین، راز فتح مبین مرجع زین العابدین۔ ہائے ہائے ہائے، جس سے حجت خدا مشورہ لے، اس مشیرہ امامت کو زینب کبریٰ کہتے۔ دیکھیے عربی میں اکبر ہو ہی تب سکتا ہے جب مقابلے میں کوئی اصغر موجود ہو۔ ہائے 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 ہائے، بیٹا بات دل کو اچھی لگ رہی ہے اور زبان کو اظہار سے روک دیا جائے تو بیمار ہونے کا بھی سخت خطرہ ہے۔ دلوں کے حال خدا سے بہتر کون جانتا ہے؟ وہ جانتا ہے نا اس بندے کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، جانتا ہے، مگر وہ بھی چاہتا ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھا جائے تاکہ جو دل میں ہے اس کا اظہار ہو۔
تو پھر علی والوں کو یہ کہہ کے کوئی بیوقوف نہ بنائے کہ ہمارے دلوں میں بھی حسین کا غم ہے. دلوں میں غم ہے تو وہ پروردگار ماتم کے ذریعے اظہار چاہتا ہے. اظہار چاہتا فصیحت العالمین بلیغت العالین راز فتح مبین مرجع زین العابدین. یہاں بچے بھی تشریف فرما ہیں، نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، سب کے لیے سانجھا تبرک ہے. پروردگار نے اپنی لاریب کتاب میں یہ ارشاد فرمایا ہے هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب تم شکم مادر سے برآمد ہوئے تھے تو کچھ نہیں جانتے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو یہ بھی نہیں جانتا کہ اسے جو دودھ پلا رہی ہے اس کی ماں ہے یا کوئی اور. غلط کہہ رہا ہوں تو اسے نہیں پتا میں کس شہر میں پیدا ہوا ہوں، اسے نہیں پتا میں کس گھر میں آیا ہوں، اسے نہیں پتا کس خاندان میں آیا ہوں، اسے اپنے باپ کا پتہ نہیں، اسے بہن بھائیوں کا پتہ نہیں. حد یہ ہے کہ اسے اپنا بھی پتہ نہیں. جی هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب تم دنیا میں آئے تھے تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے. لا تعلمون تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، کچھ نہیں جانتے تھے. ہر بچہ علی تھوڑی ہوتا ہے. آپ رہ گئے ہیں، لطف نہیں لیا آپ نے. ہائے 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 ہائے. کہاں ہے وہ جن کا خیال ہے کہ ہم جیسے. اس جملے کی قدردانی ہوئی تو میرے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی. کہاں ہے وہ جن کا خیال ہے کہ یہ ہم جیسے. آل محمد کے ذاکر تشریف فرمائے. یہ ہدیہ کر رہا ہوں، جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، آپ لطف لیں گے انشاءاللہ. کہاں ہیں وہ بندے جن کا خیال ہے کہ یہ ہم جیسے. اگر یہ طائران لاہوتی تمہیں ہنر پرواز سکھانے تمہاری منڈیر پہ آ ہی بیٹھے ہیں تو تم نے انہیں اپنے جیسا سمجھ لیا. ہائے 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 ہائے. بیٹا اس بات کا بھی لطف نہیں آیا. پھر جملہ دوہراؤں. اگر یہ طائران لاہوتی تمہیں ہنر پرواز سکھانے تمہاری منڈیر پہ آ ہی بیٹھے تو تم نے انہیں اپنے ہی جیسا سمجھ لیا. علی سے کسی نے پوچھا تھا، یا علی رسول فرماتے ہیں کہ آپ نور ہیں، جبکہ ہمیں دکھتا ہے کہ آپ بشر ہیں. علی نے فرمایا یہ جو میں دکھتا ہوں یہ تم پہ خدا کا کرم ہے. اگر میں ویسے اتر آتا جیسا میں تھا تو تمہارا حال وہی ہوتا جو طور پہ موسیٰ کے ساتھیوں کا ہوا. ہائے ہائے ہائے. بیٹا آپ کی چپ کے پاس ورڈ میرے پاس نہیں ہے. ہائے ہائے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے لباس بشریت پہنا کے بھیجا ہے، ورنہ تمہارا حال وہ ہوتا جو طور پہ موسیٰ کے ساتھیوں کا ہوا. متوجہ ہیں حضور؟ بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اپنے والدین بزرگوں سے پوچھتا ہے میں کس شہر میں پیدا ہوا تھا. آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، آپ نے نہیں پوچھا ہوگا. جی بچہ بڑا ہو کے والدین ہی سے پوچھتا ہے، بزرگوں سے پوچھتا ہے میں کس شہر میں پیدا ہوا تھا. پھر وہ بتاتے ہیں فلاں شہر میں. اچھا کس وقت میں پیدا ہوا تھا؟ یہ والدین بتاتے ہیں. کیوں بھائی صاحب؟ والدین بتاتے ہیں کہ بچے کو خود پتا ہوتا ہے؟ بولیے. والدین بتاتے ہیں. بچہ پوچھتا ہے جب میں پیدا ہوا تھا وقت کیا تھا؟ والدین بتاتے ہیں. اچھا گھر میں اس وقت کون کون تھا؟ یہ والدین بتاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے مجھے سب سے پہلے کس نے اٹھایا تھا؟ مجھے جناب زینب علیہ مقام کی مقدس
عصمت مآب ذات کی قسم، اس روایت کی راویہ خود جناب زینب کبریٰ بی بی فرماتی ہیں جس دن میں دنیا میں آئی میں نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے وجہ اللہ کو دیکھا۔ ہائے 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 ہائے، میں نے سب سے پہلے وجہ اللہ کو دیکھا۔ ابھی میں بابا کے چہرے کی زیارت کر رہی تھی کہ مجھے جبریل کی خوشبو محسوس ہوئی۔ کیا سناؤں کیا سناؤں کیا سناؤں، یہ روایت خود بی بی کر رہی ہے، بی بی مجھے جبریل کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اور پھر بی بی فرماتی پھر کیا ہوا کہ میری والدہ بزرگوار نے مجھے میرے بابا کی ہتھیلیوں پہ منتقل کیا اور منتقل کر کے کہا سمیتہا، اس بچی کا نام رکھیے۔ یہ بی بی ساری کہانی بیان کر رہی ہیں۔ بی بی فرماتی میری والدہ نے مجھے میرے بابا کی ہتھیلیوں کو سپرد کیا اور فرمایا اس بچی کا نام رکھیے، تو میرے بابا نے نام رکھنے کی بجائے کہا کیف اسبق علی رسول اللہ، میں اس معاملے میں اپنے رسول پہ سبقت نہیں کر سکتا۔ بی بی فرماتی ابھی میرے بابا نے یہ کہا کہ دروازے سے رسول اللہ داخل ہوئے، میرے بابا نے مجھے رسول کی ہتھیلیوں پہ منتقل کر کے کہا آپ اس بچی کا نام رکھیے۔ جیسے ہی میرے بابا نے کہا اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کیف اسبق علی ربی، میں اپنے رب پہ سبقت نہیں کر سکتا۔ بی بی فرماتی رسول کا یہ کہنا تھا کہ پروں کی سرسراہٹ ہوئی، جبریل نے قدم چوم کے کہا ہے اللہ کے رسول اللہ کہہ رہا ہے اس بچی کا نام رکھنے کی ضرورت نہیں، میں نے لوح محفوظ میں اس کا نام زینب رکھا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا رکھا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، روایت بی بی کی ہے، روایت بی بی کی ہے۔ اگلا جو جملہ ہے جو حدیث قدسی کا جملہ ہے جو جبریل نے بیان کیا، اللہ کے رسول خدا کہتا ہے اس بچی کا نام رکھنے کی ضرورت نہیں، میں نے اس بچی کا نام لوح محفوظ پہ زینب رکھا۔ وَزَيَّنَ اللَّوْحَ الْمَحْفُوظُ بِاسْمِ زینب الکبریٰ، اور میں نے زینب کبریٰ کے نام سے اپنی لوح کو زینت دی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے اس بی بی نے لوح کو زینت دی ہے۔ اور جب علی سے پوچھے گا یا علی زینب کے معنی کیا ہیں، فرمایا ہی زین لأب، یہ میری زینت ہے۔ علی فرما رہے میری زینت ہے، خدا کہہ رہا ہے لوح محفوظ کی زینت ہے۔ تو اب تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ لوح محفوظ کس کا نام ہے۔ نہیں 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 نہیں، آپ جملہ واپس کر دیجئے، آپ جملہ واپس کر دیجئے۔ اس لیے کہ اگر مال پسند نہ آ رہا، پروڈکٹ پسند نہ آ رہی تو اچھی کمپنی مال واپس بھی لے لیتی۔ تو اگر آپ کو بات پسند نہیں آئی تو آپ مجھے واپس کر دیجئے، میرے پاس اور ہزاروں باتیں۔ ورنہ تھوڑا گہرائی میں اتریں تو مل کے جو معرفت کے موتی ہم نکالیں گے وہ تبرک بنا کے آپس میں بانٹ لیں گے۔ تھوڑا گہرائی میں اترنے کی تو کوشش کیجئے، میرے ساتھ گہرائی میں اتریے۔ خدا کہہ رہا ہے میں نے اس کے نام سے لوح محفوظ کو زینت دی۔ علی فرماتے ہیں یہ میری زینت، خدا کہتے ہیں میری لوح کی زینت۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ لوح کیا ہے۔ اب بھی آپ نہیں سمجھے اقبال کیوں کہتے گئے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، اے علی اللہ کی لوح بھی تو ہے، اس میں چلنے والی قلم بھی تو ہے۔ لوح بھی تو، ابھی گود میں تھیں سیدہ عالمیان کی گود میں۔ اب روایت میں ظاہری عمر بھی نہیں لکھی ہوئی، آپ خود فیصلہ کر لیجئے جو بچہ گود میں ہو اس کی عمر کتنی ہوگی۔ کتنی عمر تک بچہ گود میں، ماں کی گود میں بیٹھتا ہے؟ سیدہ کی گود میں بیٹھی ہیں بی بی جناب زینب اولیاء۔ آپ نے کہیں پڑھا یا سنا ہے کہ کسی بندے نے علی سے سوال کیا ہو اور علی جواب میں خاموش ہو گئے؟ سنا ہے؟
جو خاموش ہیں انہوں نے سنا ہے؟ نہیں؟ میں نے ایک موقع دیکھا ہے، کسی نے سوال کیا ہے، جواب میں علی خاموش ہو گئے، پھر جواب اسی نے دیا ہے جس نے سوال کیا ہے۔ وہ سوال کرنے والی ہیں جناب زینب اولیاء مقام، سیدہ کی گود میں ہیں، سامنے علی بیٹھے، لطف لیجئے گا حضور، اور بی بی اپنے بابا سے کہہ رہی یا ابتا اتحبنی، بابا یہ بتائیے کیا مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ قربان ہو جاؤں، قربان ہو جاؤں، اس گھر میں محمدوں کے محمدوں پر اور علیوں کے علیوں پر اور علیوں کے محمدوں پر اور محمدوں کے علیوں پر جو سوال ہیں یہ خود ایک مستقل موضوع ہے۔ کائنات کے سوالوں کے جواب دینے والے جب یہ سوال ایک دوسرے سے کرتے تھے تو وہ بڑے عجیب ہوا کرتے تھے۔ بی بی علی سے پوچھے یا بتا اتحبنی، بابا کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ایک لمحے کے توقف کے بغیر امیر المومنین نے فرمایا نعم اولادنا اقبادنا، ہاں بیٹی کیوں نہیں، آپ میرے جگر کا ٹکڑا۔ اب اگلا سوال سنیے، بی بی فرماتی ہے بابا اتحب اللہ، کیا آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ فوراً علی بولے نعم جی بیٹی اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اب جملہ سنیے اور سوال سنیے جس کے جواب میں علی خاموش ہو گئے، بیٹی آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اللہ سے بھی۔ بی بی نے فرمایا یا ابتا حبان لا تجتمعان فی قلب واحد، بابا ایک دل میں دو محبتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ عزت علی کی قسم روایت میں ہے علی چپ کر گئے اور گود سے بی بی نے فرمایا حبا للہ و شفقت لنا، بابا آپ کہیے آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم پہ شفقت کرتے ہیں۔ یہی سوال رسول نے جناب سیدہ سے کیا تھا، بیٹی آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں؟ قالت نعم، بی بی نے فرمایا ہاں بابا محبت کرتی ہوں۔ بیٹی آپ اللہ سے بھی محبت کرتی ہیں؟ کیا جواب دیا ہے بی بی نے؟ بی بی نے فرمایا ہاں بابا میں اللہ سے محبت کرتی ہوں۔ کائنات کے رسول نے فرمایا بیٹی ایک دل میں دو محبتیں اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ بی بی نے فرمایا بابا میں آپ سے اللہ ہی کی وجہ سے تو محبت کرتی ہوں۔ ہائے 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 ہائے، بابا میں اللہ ہی کی وجہ سے آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اگر زحمت آپ کی تمام کر رہا ہوں، مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھے، قیمتی بات سننے کی عادت ڈالیے، سطحی باتوں سے تھوڑا معیار فکر کو بلند کیجیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ خانوادہ عصمت و طہارت کیا ہے۔ یہ شعور کا رزق ہے، اور جب یہاں سے نکلیں تو بانی مجلس کے لیے دعا کرتے ہوئے نکلیں جس نے آپ کے لیے عقل و خیرت کا دسترخوان بچھایا۔ جیسی غدیر بی بی نے پہنچائی ہے کوئی نہیں پہنچا سکا، جیسی کربلا بی بی نے سمجھائی۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، سید نعمت اللہ جزائری آل اللہ مقامہ، کیا کہیں کس کا؟ سید نعمت اللہ جزائری، مسلک آل محمد کا بڑا مستند اور معتبر نام ہے، سید نعمت اللہ جزائری۔ انہوں نے جناب زینب اولیاء مقام کے حق میں ایک شعر کہا ہے، وہ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنَّ النِّسَاءُ بِمِثْلِ هَذِهِ لَفُضِّلَتِ النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ، وہ فرماتے ہیں اگر زمانے کی مستورات زینب جیسی ہوتی تو ان پر نہ کوئی نبی ہوتا نہ امام ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے بات؟ وَلَوْ كُنَّ النِّسَاءُ بِمِثْلِ هَذِهِ لَفُضِّلَتِ النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ، اگر زمانے کی مستورات زینب اولیاء مقام جیسی ہوتی جو کہ نہیں ہو سکتی تو پھر ان پہ نہ کوئی نبی ہوتا نہ امام ہوتا۔ رسول نے غدیر سنائی ہے، بی بی نے دربار یزید میں منوائی ہے،
خدا آپ کو وہ جگہ دکھائے، جو گئے ہیں وہ میری تائید کریں، جو نہیں گئے پاک سیدہ انہیں وہ مقام دکھائیں۔ مسجد اموی میں اندر ہال ہے، اس کے اندر بلندی پہ آج بھی وہ تخت یزید ہے موجود ہے، اور سامنے نیچے، بہت نیچے، جیسے یہ چھت سے بھی اوپر، یعنی تقریباً 20 فٹ کے اوپر وہ تخت ہے، اور سامنے ایک چبوترا ہے جہاں بی بی کھڑی رہی۔ تخت یزید بلندی پہ ہے، یہ سامنے زمین پہ کھڑی، مگر زمانے نے دیکھا ہے کہ بی بی تخت یزید کو یوں دیکھتی رہی۔ ہائے ہائے ہائے، بی بی اس وقار، اس ہیبت اور متانت کے ساتھ کھڑی تھی کہ یزید کو پوچھنا پڑا کہ یہ مغرور و متکبر بی بی کون ہے۔ آپ نے اس لفظ پہ غور کیا ہے؟ مغرور و متکبر بی بی کس ہیبت سے کھڑی ہوں گی، کس روب جلالت سے کھڑی ہوں گی۔ زمین پہ کھڑے ہو کر تخت یزید کو یوں دیکھنے والی۔ اگلا جملہ کہوں، سینکڑوں میل پیدل چل چل کے محلات میں آرام کرنے والوں کو تھکا دینے والی۔ ہائے ہائے، محلات میں استراحت کرنے والے، نرم و گداز بستروں پہ سونے والوں کو پیدل چل چل کے تھکا دینے والے، دربار یزید میں شرطیں منوانے والی۔ اتنا مجبور کر دیا علی کی بیٹی نے یزید کو کہ اسے کہنا پڑا لوٹا ہوا مال بھی دیتا ہوں، حفاظت سے واپس مدینہ بھی پہنچاتا ہوں۔ یہ ہے زینب کبریٰ۔ یزید کہہ رہا تھا واپس بھی پہنچاتا ہوں، لوٹا ہوا مال بھی دیتا ہوں، اور علی کی بیٹی کہہ رہی تھی مجھے ابھی واپس نہیں جانا ہے۔ تو یزید نے پوچھا علی کی بیٹی آپ کیوں نہیں جانا چاہتی؟ بی بی نے فرمایا میں یہاں حسین ابن علی کو رونا چاہتا ہوں، میں یہاں حسین کی مجلس بپا کروں گی۔ شام کی بیویاں آئیں گی، وہ بیٹھیں گی، میں انہیں بتاؤں گا میرے پیاسے بھائی کو انہوں نے کیسے مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ترویج دی اگرچہ بقتل حسین شد، ترویج آن بموہ پریشان زینب است۔ دین کی ترویج اگر خون حسین سے ہوئی ہے تو دین کی تکمیل ردائے زینب کبریٰ سے۔ کربلا کے بعد پورے دین کی گٹھڑی جس نے اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہے اس کا نام زینب علیہ مقام ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، اکثر سوال کرتے ہیں، پڑھنے والوں سے، ذاکرین سے، خطباء سے، علماء سے پوچھتے ہیں لوگ کہ علی کی بیٹی کی شہادت کا دن کون سا ہے؟ مجھے آپ معاف کریں گے، ہو سکتا ہے میری بات سے آپ کا دل دکھے، لیکن معافی طلب کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ میں نے ہمیشہ جواب میں کہا ہے 28 رجب۔ عزادار کو زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کیوں کہا ہے 28 رجب؟ اس لیے کہ 28 رجب جب علی کی بیٹی کا پہلا قدم باہر آیا ہے تو روایت کہتی زنان بنو ہاشم نے اونچی آواز میں کہا انا للہ و انا الیہ۔ حسین ابن علی نے پوچھا زنان بنو ہاشم، یہ آیت تو تب پڑھی جاتی ہے جب کوئی مر جائے۔ رو پڑی اور رو کے پلٹ کے کہا حسین آپ نہیں جانتے انا ہننا متنا بعد الخروج، یہ زینب جب تک دہلیز کے اندر تھی تب تک زندہ تھی، باہر زینب نہیں زینب کا جنازہ نکل رہا۔ زکی مرحوم نے کہا تھا لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئے۔ وہ بی بی جس کے زخموں کی تعداد کوئی نہیں جانتا۔ ایک جملہ کہوں گا وہی کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آنکھوں کی عبادت کے لیے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے۔ آپ بھی دعا کریں بی بی گھر سے چل کے آ گئے ہیں، کم از کم ایک آنسو کی خیرات ضرور عطا کر۔ 3 بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے بھائیوں سے عہد کر رکھا تھا کہ تمہارے بغیر جئیں گی نہیں۔ ایک بہن کا نام سکینہ ہے،
جس نے اصغر سے کہا تھا اصغر سکینہ تیرے بعد جیے گی نہیں، عزادار و دوسری اکبر کی بہن صغرا ہے، جس نے کہا تھا اکبر تیرے بعد صغرا سانس نہیں لے گی، تیسری زینب کبریٰ ہے جس نے حسین سے کہا حسین تیرے بعد زینب زندہ نہیں رہے گی، مگر یہ ہے نئے رنگی یہ زمانہ، اکبر چلا گیا صغرا جیتی رہ گئی، اصغر مارا گیا سکینہ جیتی رہ گئی، حسین کربلا میں رہ گیا، زینب ہاتھ بندھوا کے شام چلی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجر، یہ عزا خانہ ہے۔ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جی بھر کے یہاں ماتم کیا جائے، مصطفیٰ کی بیٹی کو پرسہ دیا جائے۔ حسین کربلا میں رہ گئے، علی کی بیٹی پس گردن ہاتھ بندھوا کر حسین کو چھوڑ کے شام چلی گئی۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے پھرتے ہیں یہ سبیل کس امام نے لگائی تھی، یہ علم کس امام نے اٹھایا تھا، یہ گانا کس امام نے باندھا تھا، یہ مہندی کس امام نے لگائی تھی؟ تم عزاداری کے فلسفے کو نہیں جانتے۔ مجھے غربت حسین ابن علی کی قسم، اس سے بڑھ کے کہوں کیا؟ مجھے غربت حسین ابن علی کی قسم، یہ سب کچھ جو عزاداری میں ہوتا ہے اس لیے نہیں ہوتا کہ کربلا میں ہوا تھا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہونے نہیں دیا گیا تھا۔ یہ ساری کی ساری عزاداری علی کی بیٹی کی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ کا جواب ہے۔ سنو کہ عزاداروں وہ لفظ کیا تھا؟ حسین کی لاش کے قریب سے مجبور بہن گزرتے ہوئے اور کچھ نہ کر سکی، بس پلٹ کے اتنا کہہ گئی واہ حسرتاں، ہائے زینب کی حسرات، حسین میں تیرے لاشے پہ ماتم کرنا چاہتی تھی، ان ظالموں نے پس گردان۔ ساری زندگی میں علی کی بیٹی کی کوئی عبادت قضا نہیں ہوئی، دن کی روزہ دار، رات کی عبادت گزار۔ حسین ابن علی نے جاتے ہوئے شب عاشور بہن سے وعدہ لیا تھا، لا تنسینی فی النافلۃ اللیل، بہن وعدہ کر تہجد کی نماز میں حسین کو یاد رکھے گی۔ یہ درد اللہ کرے عزادار محسوس کر لے، عزادار محسوس نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ زندگی میں علی کی بیٹی کی کوئی عبادت قضا نہیں، ساری زندگی میں علی کی بیٹی کی ایک ہی عبادت قضا ہوئی ہے۔ اب مجھ سے سوال کرو وہ کون سی عبادت تھی؟ وہ تھی حسین کی لاش پہ ماتم کرنے کی عبادت۔ علی کی بیٹی حسین کے لاشے پہ ماتم نہیں کر سکی، علی کی بیٹی ماتم نہیں کر سکی۔ عزادارو سجاد فرماتے جب میں نے پھپھی کو دفن کیا ہے نا، لحد میں اتارا، سجاد فرماتے میں نے دیکھا میری پھپھی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ یہ جملہ میں اپنی عزادار ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ سجاد فرماتے میں نے لحد میں اتارا، میں نے دیکھا پھپھی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور پھپھی مجھے کہہ رہی تھی سجاد جلدی کر تعبیر قبر بند کر دے، سجاد اب تو زینب کو یہاں رونے سے کوئی نہیں روکے۔ سجاد کربلا سے شام تک جہاں بھی میں ہائے حسین کہتی تھی کوئی تازیانہ لے کے آ جاتا، کوئی نیزے کی حدیث سے ہمیں چلاتا تھا۔ عزادارو کربلا سے شام تک علی کی بیٹی سجاد کو لے کے دربار یزید تک پہنچ گئی۔ دربار یزید آیا، یزید ملعون تخت پہ بیٹھا تھا، یزید ملعون دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ یزید نے دیکھ کے کہا یہ کون ہے مغرور و متکبر بی بی؟ کہ علی کی بیٹی نے فرمایا یزید میں علی کی بیٹی ہوں، یزید میرے باپ کا نام محمد ہے، یزید تو نے میرے حسین کی دنیا چھینی ہے نا، میرے حسین نے تیری آخرت چھین لی ہے۔ عزادارو یزید سے ایسی گفتگو کی علی کی بیٹی نے، اور پھر بی بی نے ایک جملہ کہا یزید زینب کے لیے ساری زندگی رونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ مجھے تجھ سے باتیں کرنا پڑ گئی۔ اللہ جانے کتنے غریب ہو گئے تھے عزادارو، دربار میں علی کی بیٹیاں یوں کھڑی تھی، اللہ جانے اس وقت آسمان، اب ماتم کرتے ہوئے یہ جملہ سننا، اس وقت زمین کیوں نہیں پھٹی، آسمان کیوں نہیں گرا، جب کرسیوں پہ بیٹھا ہوا ایک مسخرہ اٹھا اور اس نے یزید کی طرف دیکھے گا یزید میری کوئی نوکرانی نہیں ہے، وہ بچی مجھے دے دے۔ عزادارو یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، آواز آئی یزید میں ابھی حکم دوں گی یہی قیامت۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
کوئی نہیں پڑھنا مان لو یار خدا دا واسطہ کہ بٹ تنگ ہوئے پیا سی او ویرے مہربانی کر دیو یار پڑھ دے بیٹا صحیح پڑھنا ذرا پانی نے پڑھنا ذرا سلمان پڑھ آئے کہ لگو درود پڑھ دے محمد والے